اگر آپ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ ابھی سو جائیں گے فجر کے وقت، آپ سمجھیں کہ ہمیں راحت مل جائے، نہیں ملے گی۔ جو راحت فجر میں اٹھنے میں ہے کہ شیطان جو ہے جب انسان بستر پہ لیٹتا ہے تو 3 گریں ڈالتا ہے اور اس پہ جادو کرتا ہے اور کہتا ہے نم فإن علیک لیل طویل، سو جا، رات بڑی باقی ہے۔ تو ہر انسان جب اس کی آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت یا اس سے پہلے، تو سب سے پہلے جو وہم اور خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی پڑی ہے رات، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو مان لے شیطان کی بات کو تو پھر سو جاتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، نماز رہ گئی۔ تو ایسا انسان سارا دن خبیث النفس رہتا ہے، کیونکہ شیطان جب انسان سو جاتا ہے پھر اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، خبیث ہے وہ، تو اس کا اثر انسان کی طبیعت پر یہ ہوتا ہے اس کے پیشاب کا کہ انسان سارا دن خبیث النفس رہتا ہے، نشاط نہیں ہوتی اس میں، اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کی صدا پہ، الصلاۃ خیر من النوم پہ، اور تتجافی جنوبہم عن المضاجع کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، نماز سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور ان کی طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، نشیط، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ فوری صلہ ملتا ہے، فوری طیب النفس، پاکیزہ نفس اٹھتا ہے وہ۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتی اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں، اس کے وقت میں برکت، اس کی عمر میں برکت، اس کے رزق میں برکت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری صبح میں برکت رکھی ہے، برکت ہے صبح میں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر جو شخص ابھی 4 بجے نماز ہو رہی ہے، 4 بجے نماز پڑھتا ہے، اور ایک وہ شخص جو 10 بجے اٹھتا ہے، فجر کو نہیں اٹھا، 10 بجے اٹھتا ہے، اس کی اور اس کی عمر میں، اس کے ٹائم میں کتنا فرق ہے۔ اب اس نے 4 بجے سے لے کر 10 بجے تک اپنے سارے کام نپٹا لیے، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ کتنے کام کر سکتا ہے بندہ، کتنے گھنٹے، 5 گھنٹے تو ہے نا کم از کم۔ تو اتنا سارا 10 بجے اٹھنے والا شخص رات 10 بجے تک بھی لگا رہے وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک فجر میں اٹھنے والا شخص فجر میں اٹھ کر 10 بجے صبح تک کر سکتا ہے۔ اور اس کے عملی مظاہرے ہماری زندگی میں ہیں۔ کسان جو ہل چلاتے ہیں وہ فجر کے وقت نکلتے ہیں، اور جب تک سورج نکلتا ہے تب تک کتنی پہلی وہ ہل چلا چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول جب لشکر کشی کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی، تو وہ لشکر کو فجر کے وقت روانہ کرتے تھے، رات کو نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ وہ کہتے تھے ابھی امیر المومنین نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، رات دعا کرنی ہے، فجر کے وقت روانہ کرنا ہے۔ اور اس کا آپ اثر دیکھ لیں،
کہ ہم رونے مسلمان ہیں، پھر بھی اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم نے دشمن کے حملے کا جواب فجر کے وقت دیا۔ وللہ الحمد، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ پورا عالم اسلام خوش ہے کہ ہر وقت ہر طرف مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ یہ پہلا موقع دیکھنے کو ملا ہے کہ کافروں پہ آگ برسی ہے اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے۔ وہ غزہ کے مسلمان بھی ہیں، فلسطین کے، وہ ادھر روسی ریاستوں کے مسلمان بھی، پوری دنیا کا مسلمان خوش ہوئے، اور یہ اللہ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی کوتاہیاں جو ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہ جنگ، اس کے جہاد ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کا آغاز کس سے ہوا؟ انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا، اور ہمارے جتنے بھی، اور یہ حملہ صرف انڈیا کا نہیں تھا، اس کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل شامل تھا، فرانس شامل تھا، ان کی پوری سپورٹ تھی انہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ہی ایجنٹ کو، جس کو ہم نے آگے کیا وہ مار پڑ رہی ہے، فوراً درمیان میں آئے اور جنگ بندی کروا دی۔ غزہ میں کیوں نہیں کروا رہے؟ وہاں انسان نہیں مار رہے، 2 سال ہو گئے، اس لیے نہیں آ رہے کہ وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں، اور یہاں اس لیے انہوں نے بند کروا دی کہ یہاں پہ کافر مر رہا تھا۔ تو یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ مسلمانوں کے وطن پر حملہ ہو تو یہ وطن کی جنگ نہیں ہوتی، یہ جہاد ہوتا ہے، اور اگر ہم مومن ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ مدد کرے فلا غالب لکم، اگر اللہ مدد کرے تمہارے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ تو یہ جنگ دیکھیں، ایک طرف توحید والے ہیں، ٹوٹی پھوٹی توحید ہی صحیح، اللہ میں خالص توحید عطا فرمائی یہاں، اور دوسری طرف بدترین مشرک ہیں، گندہ ترین مذہب، گائے کی پوجا، گائے کا پیشاب پینے والے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ تو ہمیں جو شرک ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جو شرک کے اڈے انہیں ختم کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ایمان والا، ایمان ہمارا بڑھے گا، طاقت ایمان کی ہوتی ہے، اسلحہ بھی تبھی کام آتا ہے جب پیچھے ایمان ہو، ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ حضرت عمر جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو ان کو یہی بتاتے تھے، اللہ جو ہماری مدد کرتا ہے نا وہ اس لیے کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، اللہ جو کافروں کو شکست دیتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے نافرمان ہیں۔ اگر ہم بھی ان کے انہی طرح نافرمان ہو گئے، وہ مشرک ہیں، ہم بھی شرک کرنے لگے، تو پھر ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر مقابلہ اسلحہ اور تعداد کا ہے، جو ہمیشہ کافروں کے پاس زیادہ ہی رہے گی۔ تو جب مومن ہے تو پھر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں کے اوپر فتح دے دی۔ یہ باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتح کے بھی اسباب بناتا ہے، شکست کے بھی اسباب بناتا ہے۔ اگر بدر میں فتح ہوتی تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں ہیبت بھی ڈالتا ہے،
اب جو ان کے جرنیل کر رہے تھے پریس کانفرنس، تو ان کے اوپر ہیبت نظر آ رہی تھی، جو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی ہیبت۔ اللہ تعالیٰ طاری کرتا ہے ایمان والوں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، اللہ سے ڈرنے کے بجائے مومنو تم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے۔ تو تم بھی ان کی ڈرانے کے لیے قوت اور تیار کرو۔ حضرت خالد بن ولید کا روم کے ساتھ مقابلہ تھا، جنگ بڑی زور پکڑ گئی، تو ان کے سپہ سالار نے پیغام بھیجا کہ دونوں لشکروں کے سپہ سالار جو ہے نا، یہ میدان میں آئے تاکہ ہم باقی لوگوں کو، چلو اگر یہ ہار گئے تو فتح ہے، جو جیت گیا وہ جیت گیا۔ اور رومیوں کا جو سپہ سالار تھا نا، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، وہ کیا کرتا تھا اپنا طاقت دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو انسان کی اپنی پاور ہوتی تھی نا، یہ باقی یہ والے جو ابھی آئے ہیں اسلحہ وغیرہ یہ تو نہیں تھا نا، جسمانی طاقت کے مظاہرے ہوتے تھے، قوت کے مظاہرے۔ تو اپنی قوت کا مظاہرہ کیا کرتا تھا کہ سنگل اپنے پاؤں سے باندھتا تھا اور دوسرا سنگل ہاتھی کے، ہاتھی زور لگاتا تھا اس کو ہلا نہیں سکتا تھا، اتنی طاقت تھی اس میں۔ اور اس طرح کے مظاہرے تو ہم میلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، دیہاتوں میں جو میلے ہوتے ہیں وہاں ابھی تک اس طرح کے کہ ٹریکٹر کے ساتھ جناب وہ روک رہا ہے اتنے اتنے ٹریکٹروں کو، ایک بندہ پہلوان سا اپنے بازوؤں کے ساتھ کبھی اپنے اوپر سے گزار رہا ہے، یا اس نے وزن رکھا ہوتا ہے میدان میں، ہاں بھی کون اٹھاتا ہے، طاقت کے مظاہرے۔ تو اتنا بڑا طاقتور تھا وہ۔ حضرت خالد بن ولید نے چیلنج اس کا قبول کیا، پہلا وار کیا اس نے، اور اتنا زبردست وار تھا جو خالد بن ولید نے اپنی ڈھال پہ روکا، ڈھال کٹ گئی، لیکن ڈھال کٹنے کے بعد ان کی جسم پر نہیں لگی۔ اب خالد بن ولید نے جب وار کیا نا تو ڈھال بھی کٹ گئی اور وہ پورے کا پورا سر سے لے کر ناف تک کٹ گیا۔ تو یہ طاقت کدھر سے آتی ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی مدد پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ان کے اتنے جہاز آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جس اللہ نے ہمیں ہماری کل مدد کی تھی وہ پھر ہماری مدد کرے گا، لیکن ہمیں اس کے بندے بننا ہے۔ تو یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اور یہ دشمنوں کو پتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے دشمن ہمارے وہ ہیں جو ایسے نماز پڑھتے ہیں، اسرائیلی، ہندو، جتنا بھی کافر ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا دشمن جو مسلمانوں کے اندر، ویسے تو سارے مسلمان دشمن ہیں، لیکن ان میں بھی جو صف اول میں ہے نا، وہ ہیں جن کو وہابی کا لقب دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے عاصم منیر کو بھی وہابی کا لقب دے دیا کہ یہ وہابی ملا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے اور پرائے کی پہچان دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، اور وہ عالم اسلام کا یعنی ماتھے کا جومر بن گئے، سر کا تاج بن گئے۔ لوگ ان سے پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جرنیل دیا ہے جو کفر کو اس طرح دندان شکن جواب دینے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے اوپر کے جو دشمن ہے اس کو وہابی
ملا اس طرح کا خطابات دے رہے ہیں نا، تو اسی طرح کے انہی کی آوازوں سے ملتے جلتے ہمارے اندر بھی تو لوگ ہیں نا، ان کو کچھ کو تو سمجھ آ گئی ہے، اللہ کرے باقیوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اور اس سارے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب جو نئی ایک صف بندی ہو رہی یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہم اس وقت یعنی ایک اور بلاک میں جا رہے ہیں، اور انڈیا کی کوشش اور ان کی سیاست کا محور یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب ہی رہیں، یہ آپس میں ان کی قربتیں نہ بڑھیں، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں کیا ہے۔ جو اندرا کا پوترا ہے راہل گاندھی، اس نے کہا کہ مودی نے ہماری کتنے سالہ 20-30 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا، کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اور چائنا قریب نہ آئیں، اور اس کی مودی کی سیاست سے وہ اور قریب ہو گئے۔ تو اسی سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ایسے تھے لوگ جو ان کا کام کر رہے تھے، جو پاکستان اور چائنا کی دوریاں چاہتے تھے، قریب نہیں ہونے۔ تو اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ کون سے لوگ تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے اور ان کا کام کر رہے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ عزت ایمان والوں کی ہوتی ہے، اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے۔